جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا، حدیث کی ضرورت و اہمیت۔ ہمارا وہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ آج کے لیکچر میں بیٹے صرف میں نے آپ کو جو 20 احادیث ہیں ان کا ترجمہ آپ کو سمجھانا ہے۔ لانگ کویسچن آپ کو بورڈ میں ایسے آئے گا کہ وہ آپ کو حدیث دے گا اور کہے گا اس کا ترجمہ بھی کریں اور تشریح بھی کریں۔ کیا کہے گا؟ ترجمہ بھی کریں اور تشریح بھی کریں۔ اب یہ کویسچن 5 نمبر کا ہے۔ بولیے کتنے نمبر کا کویسچن ہے؟ 5 نمبر کا۔ اب بیٹے اس ٹائم ابھی میں آپ کو صرف ترجمے کروا رہا ہوں۔ جب ہمارا سلیبس مکمل ہو جائے گا پھر میں آپ کو اینڈ پر ان کی ہر ایک کی تشریحات الگ الگ لکھواؤں گا کہ آپ نے کیا کیا تشریح کس کس حدیث میں لکھنی ہے۔ تو بیٹا دیکھیے ذرا 20 حدیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم، تاکہ آپ کو جلدی سے پڑھا دیا جائے۔ بیٹا پہلی حدیث، ہاں جی، پہلی جو حدیث ہے اس میں بیٹا ایمان کی علامت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایمان والا کون ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے اعلیٰ ترین کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے۔ وخیارہم خیارہم لنسائہم، اور ان میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی سب انسانوں میں اچھا وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے، اور ان اچھے اخلاق والوں میں اچھا وہ ہے جو اپنی بے غم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ کیا؟ اپنی بے غم، ٹھیک ہے، غم کے ساتھ، اور جس کی بے غم نہیں ہے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ واقعتاً حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے بہنوں کا لفظ استعمال کیا۔ آگے چلے بیٹے، سمجھ آ گئی پہلی حدیث؟ کوئی مسئلہ تو نہیں۔ دوسری حدیث ہے بیٹا، اس کے اندر احترام اور شفقت کی بات کی گئی۔ شفقت، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا۔ وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، بڑوں کا حق نہیں پہچانتا۔ فَلَيْسَ مِنَّا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کوئی مشکل بات؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بیٹے اگلا پوائنٹ بہت آسان اور بڑی خوبصورت بیٹے، تیسری حدیث کیا ارشاد فرمایا؟ بیٹے کہتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، الف کے اوپر جب کوئی علامت نہیں ہوتی تو وہاں زیر پڑی جاتی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واجملوا فی الطلب، اور جائز طریقے سے روزی طلب کرو، حلال طریقے سے روزی نہ کھاؤ۔ فَإِنَّ نَفْسًا لَمْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِي رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا۔ بیٹے کیا ترجمہ ہے؟ کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حاصل کرنے میں دیری کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام فرما رہے لوگوں اللہ سے ڈرو اور حلال روزی کماؤ۔ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی ساری روزی کھا نہ لے، چاہے اس میں دیر لگ جائے۔ تو وہی مسٹ بی کمائنگ حلال روزی اینڈ ناٹ کمائنگ حرام روزی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واجملوا فی الطلب، اور روزی کے حلال طریقے اختیار کرو۔ خذوا ما حل، صرف وہی حاصل کرو جو حلال ہے۔ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور اسے چھوڑ دو جو حرام ہے۔ بیٹے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو عربی ہوتی ہے اس کے بہت سارے الفاظ، 98% الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں سارے الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پوری حدیث میں بیٹا طلب رزق کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ بتاؤ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ سے ڈرو اور طریقے سے روزی حاصل کرو۔ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی روزی چاہے اس کو دیر ہو جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے کماؤ اور حلال کو حاصل کرو اور حرام کو چھوڑو۔ چوتھی حدیث بہت ہی خوبصورت۔ بیٹے آپ جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے
کہ اس کا رزق بھی بڑھ جائے اور اس کی عمر بھی بڑھ جائے. تو آقا علیہ السلام نے رزق اور عمر میں اضافہ کرنے کا اصول بیان کیا اور کیا فرمایا؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ، تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، وینسا له فی اثرہ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بولو کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. میری بڑی بہن کیا کرے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. ٹھیک ہے، اف یو آر کرنگ اچھا سلوک ود یور رشتہ دار دین اللہ ول بڑھائیں یور رزق اینڈ عمر. پلے پئی آر ناٹ؟ اوکے، اگلا پوائنٹ، پانچواں بیٹے، گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں بیٹے؟ ویسے تو بے شمار ہیں، 27-28 ہیں، ان میں سے یہاں 3-4 لکھے ہیں. لائک فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر، آقا علیہ السلام نے 4 بڑے گناہ بتائے. کون کون سے؟ فرمایا قال الشرک باللہ، آپ ہی ترجمہ کریں. ہاں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 وعقوق الوالدین، شاباش، وقتل النفس، وقول الزور، جھوٹ بولنا، یا وقتل النفس، کسی کو قتل کر دینا. چوتھا ہے جھوٹ بولنا. تو یہ 4 بڑے گناہ ہیں. پھر بیٹے 6 حدیث بہت ہی خوبصورت بیٹا، اس میں غلاموں کے حقوق بیان کیے. غلاموں کے حقوق آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اخوانا. اچھا، تو بیٹے غلاموں کے حقوق بیان کیے، اور اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. تو اگر کسی کے پاس تمہارا بھائی ہو تو جو خود کھاتا ہے وہی اسے کھلائے، جیسا خود پہنتا ہے ویسا اسے پہنائے. اور اگر آپ کو کوئی پتہ چلے کہ یہ کام وزنی ہے اور یہ نہیں کر سکے گا تو آپ نے اس سے نہیں کروانا، بلکہ اس کے ساتھ مدد کر کے پھر اکٹھے وہ کام کرنا ہے. یہ ہو گیا. پھر اگلی حدیث 7ویں، پھر ہے بیٹے فتویٰ دینے کا طریقہ. فتویٰ دینے کا طریقہ مین فیصلہ دینا. کوئی بھی بات آپ کے پاس آئی ہے، یار مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ یار مجھے اس کا جواب تو دو. اب آپ کو اگر نہیں پتا تو یو ڈونٹ بی مارنگ بونگی. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ بی مارنگ بونگ. آپ کہہ دیں کہ بھائی مجھے نہیں آتا، لیکن اگر آپ نے جھوٹ بتا دیا، غلط بتایا، تو کیا ہوگا ذرا سنیں. یو ول بی جائنگ ٹو جہنم. ٹھیک ہے، کیا لکھا؟ من افتیا بغیر علم، کسی شخص نے اگر بغیر علم کے فتویٰ دے دیا تو کیا ہوگا؟ وَكَانَ اسْمُهُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَاهُ، تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. یعنی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، آپ مفتی صاحب تھے، میں نے آ کے آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے مجھے علم نہیں تھا مگر بتا دیا، میں نے اس پر عمل کر لیا، تو گناہ مجھے نہیں ہوگا، آپ کو ہوگا. پھر کہا وَمَنْ أَشَارَ عَلَىٰ أَخِيهِ بِأَمْرِهِ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَ. ادھر دیکھو، کسی نے فتویٰ مانگا، آپ نے غلط دے دیا تو گناہ اسے نہیں ہوگا، آپ کو ہوگا. آپ سے کسی نے مشورہ مانگا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ میں جو مشورہ دے رہا ہوں یہ غلط ہے، اصل بات کچھ اور ہے، تو یاد رکھ لیں آپ نے خیانت کی. نہیں سمجھے بات؟ عائشہ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ نہیں سمجھ آئی. پھر سمجھو، میں آیا آپ کے پاس اور میں نے آپ کو کہا کہ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ کام سر کو نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ نے کہہ دیا سر جی کر لیں. دل میں آپ کو پتہ تھا کہ سر کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے پھر کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کر لیں. اب میں کر لیتا ہوں، تو اس کو پتہ تھا کہ سر غلط کر رہے ہیں لیکن مشورہ دے دیا، تو یہ آپ نے خیانت کی. بولیے، یہ آپ نے کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے 8واں دیکھیں. میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہا ہوں اور ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. آگے 8ویں حدیث، الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا ہمیشہ بھلائی پیدا کرتی ہے. بہت خوبصورت حدیث پاک ہے بیٹے. حیا کی اہمیت بیان کی گئی ہے. حیا کی اہمیت، حیا جس بندے میں ہوگی بیٹا ہمیشہ اس سے بھلائی اور خیر پیدا ہوگی. 9ویں حدیث ہے
بیٹے دعا کون سی مانگنی چاہیے؟ آقا علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ آقا علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم مانگتا ہوں، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آخری حدیث آج کی، اس لیکچر میں 10 پڑھا رہا ہوں، 10 اگلے لیکچر میں پڑھاؤں گا۔ 10ویں حدیث بیٹے ہے آخری حدیث، اور وہ ہے بیٹا مسلمان کون ہوتا ہے؟ الٹا نام کسی کا نہیں لینا چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہے کہ آپ کسی کا نام الٹا نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے جی؟ کیا بیٹے کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کی مسلمان پر کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر 1 دمہ، اس کا خون، یعنی آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ ومالہ، اس کا مال نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے۔ نمبر 3 وعرضہ، اور اس کی عزت، یہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ بیٹے میں نے 10 احادیث آپ کو پڑھائیں، ادھر دیکھیں۔ پہلے ہم نے پڑھا ایمان کس کا اچھا ہوتا ہے؟ ہاں، جس کا اخلاق اچھا ہے، اور ان اخلاق اچھے والوں میں اچھا کون ہے؟ جو اپنی بے غم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ بیٹے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، آقا نے کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں۔ بیٹے طلب رزق کا اصول یہ ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ رزق اور عمر کیسے بڑھتا ہے؟ شاباش۔ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ شرک، والدین کی نافرمانی، شاباش۔ غلاموں کے حقوق کیا ہے؟ وہ تمہارے بھائی ہیں جو خود کھاتے ہو، وغیرہ وغیرہ، سمجھ آ گئی؟ فتویٰ دینے کا اصول کیا ہے کہ ہاں نہیں دینا، آپ خیانت کریں گے۔ غلط فتویٰ بھی نہیں دینا، اگر اس نے عمل کر لیا تو گناہ آپ پر ہوگا۔ حیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ حیا کیا لاتا ہے بیٹے؟ بھلائی لاتا ہے۔ اور دعا کیا آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے؟ اے اللہ میرے علم اضافہ فرما، میرے عمل کو قبول فرما، وغیرہ۔ اور آخری بیٹے مسلمان کے مسلمان پر کتنی چیزیں حرام ہیں؟ 3 دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون، اس کا مال، اور اس کی عزت۔ یہ بیٹا 10 حدیث آج کے لیکچر میں، 10 انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔